الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم وقال سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کلام مجید کا نزول فرمایا، جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے صحابہ کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو اور ان کی قربانیوں کو اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 17 شعبان 1439 ہجری مطابق 3 مئی 2018 عیسوی عقیدۃ طحاویہ کا درس یہاں چل رہا ہے رحاب میں۔ جس عقیدۃ طحاویہ میں، کیونکہ عقیدے کی ایک معروف کتاب ہے، ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو پڑھ رہے ہیں دلائل اور نصوص شرعیہ کی روشنی میں۔ آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں طالب علم فضیل کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور عقیدے کی اس کتاب کی آج کی عبارت متن ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ ونثبت الخالف بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا له وتقدیمہ على جمع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلف الراشدين والأمة المهتدون۔ جزاہ اللہ خیر الجزاء۔ یہ تھے طالب علم فضیل جو ہمارے سامنے عقیدہ طحاویہ کی متن پڑھ رہے تھے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پوری کتاب میں اہل السنہ والجماعہ کا وہ عقیدہ جو آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں ہے،
اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ آج کی جو عبارت ہے جو ابھی آپ نے سنی، ترجمہ پڑھتا ہوں میں، 123 نمبر ہے، پوائنٹ نمبر 123۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا له وتقدیما على جميع الامة، ثم لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ثم لعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وهم الخلفاء الراشدون والائمة المہدیون یا مہتدون۔ مطلب اس کا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو ثابت کرتے ہیں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کی فضیلت کی وجہ سے امت محمدیہ پر اور تمام امت میں ان کا اونچا مقام ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس خلافت کو ہم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے، پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور یہ سب ہدایت یافتہ نیک خلیفہ گزرے ہیں اور ہدایت یافتہ نیک ائمہ گزرے ہیں۔ تو آج کی جو عبارت ہے یہ بھی جس کا ترجمہ آپ نے سنا، خلافت سے متعلق ہے۔ خلافت ایک بڑا موضوع ہے۔ یہاں انہوں نے جو بتایا ہے عقیدہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا، کہ خلافت راشدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء کے معروف ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، ایک کے بعد ایک، پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد علی ابن، یہی ترتیب ہے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک۔ دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں ان کے نزدیک ترتیب الگ ہے، پہلے ابو بکر نہیں ہے ان کے پاس علی ہیں سیدھے، اور کہیں کچھ اور ترتیب ہے، غلط ہے، ساری ترتیبیں غلط ہیں، وہ صحیح یہی ترتیب ہے، ابو بکر اولا، اسی لیے انہوں نے کہا اولا، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ۔ یہ لوگ خلفاء رہے، کس کے خلیفہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو معلوم ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے، صحیح ہے نا؟ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ آخری رسول پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، خاتم کیا ان کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد خلفاء ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوں گے؟ خلفاء ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء کی خبر بھی دی ہے حدیثوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں خلفاء کی خبر بھی دی ہے، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے مسند احمد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے 2 حدیثیں سنیے۔ پہلی حدیث مسند احمد، سنن ابو داؤد، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت سنی ہوگی حدیث، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد، تم میری سنت کو اور میرے بعد ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو آپ نے خلفاء کا ذکر کیا۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافۃ 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملک، خلافت 30 سال ہوگی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ کتنے؟ خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد بادشاہت۔ اس کا مطلب خلافت کا ذکر ہے حدیثوں میں، یہ 2 حدیثیں ہیں جس میں جو ہے خلافت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بھی حدیث ہے، وہ بھی مسند احمد کی ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں بھی ہے تکون النبوۃ، حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تم میں جو ہے نبوت رہے گی، یعنی پیغمبر آئیں گے، انبیاء آئیں گے، اللہ تعالیٰ جتنے چاہے گا اتنے آئیں گے پیغمبر،
پھر نبوت کو اٹھا لیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر خلافت نبوت کے نقش قدم پر چلے گی، پھر جب تک خلافت اللہ تعالیٰ کو رکھنی ہے اللہ تعالیٰ خلافت رکھے گا دنیا میں، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خلافت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی، زبردستی بادشاہ بن جائیں گے لوگ، پھر نہیں پہلے بادشاہت ہوگی، بادشاہ چنا جائے گا، بادشاہ بنائے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جب تک رکھنا چاہے تمہیں وہ بادشاہت رہے گی، پھر بادشاہت ختم ہو جائے گی، پھر زبردستی کی بادشاہ، ایک تو چنے ہوئے بادشاہ، ایک وہ لوگ جو اپنی طاقت سے بادشاہ بن گئے، جبری ملک، وہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ چیز رہے گی، پھر وہ بھی چیز اٹھ جائے گی، پھر اس کے بعد نبوت کے نقش قدم پر خلافت آئے گی مسلم احمد کی، یہ صحیح حدیث، تو خلافت کا حدیث ذکر جو ہے اس حدیث میں بھی موجود ہے نا، اس حدیث میں بھی موجود ہے، تو ہم مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے بعد خلافت ہوگی، اور خلافت میں سب سے پہلے ہیں ابو بکر، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ہم خلافت کو ثابت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ ان کی فضیلت ہے اور وہ امت میں سب سے مقدم ہیں۔ کون ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ ہیں عبداللہ، ان کا نام کیا ہے یاد رکھنا بچے، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اچھا یہ جو ابو بکر صدیق ہیں یہ صحابی ہیں یا نہیں ہیں؟ صحابی ہیں، صحابی ہیں، صحابی کس کو بولتے ہیں؟ بولیے جلدی جی بیٹا۔ شاباش بیٹا، آجا۔ چلیے، صحابہ سے ہم محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ صحابہ سے ہمیں محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ کس لیے محبت کریں گے ہم صحابہ سے؟ وہ تو محبت کریں گے، ٹھیک جی۔ ہم صحابہ سے محبت کس لیے کرتے ہیں؟ اچھا، کیونکہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہاں، ان کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ آئیے جی، آپ کہہ رہے ہیں جی، اللہ ان سے راضی ہو، ماشاء اللہ، ٹھیک۔ آخری سوال، نبی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے اور پہچان، جزاک اللہ خیر۔ چلیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر جو ہے نام نہیں تھا ان کا، سمجھ میں آ رہا؟ ان کا نام کیا تھا؟ سنیے، عبداللہ نام تھا ان کا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ، یاد رکھنا، کل نیکسٹ پوچھیں گے بولنا چھوٹا۔ ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ پہلے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، ایسے بولنا، شاباش بیٹے، ایسے بولنا، بھائی پہلے بولا نام نہیں ہے ابھی، عبداللہ بولنا، ابو بکر نہیں بولنا، وہ تو ان کی وہ تھی، کیا لقب تھا ان کا، ابو بکر صدیق۔ تو پہلے جو ہے یہ ان کا نام ہے عبداللہ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ، ابو قحافہ بھی کنیت ہے ان کے ابا کی، ان کے ابا کا نام تھا عثمان، ان کا نام تھا عبداللہ، ان کے ابا کا نام تھا عثمان بن عامر التیمی القرشی۔ مردوں میں سب سے پہلے یہ اسلام لائے ہیں، اور تمام جنگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے۔ اسپیشلٹیز دیکھیں مردوں میں، مرد کتنے ہیں؟ تمام صحابہ مرد جو سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، بس دعا کیجئے، ایک دعا میں کرتا ہوں، آپ آمین بولیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جنت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرا دے، آمین۔ بڑی محبت ہے ان سے، بڑا ان کا نام، ان کے بارے میں حدیثیں پڑھتے ہیں تو دلوں میں جو ہے تمام اہل السنت الجماعہ کی میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ ہم بھی انہی میں سے ہیں، ایک عجیب سا احترام آتا ہے، تعظیم، ایک احترام، کتنے بڑے صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دیکھیے ہر ایک کی زندگی میں ایک آدمی کی حیثیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی لائف میں کوئی آپ کا بڑا عزیز ہوگا، کوئی چیک کیجیے آپ، یا تو کسی کی زندگی میں ماں بڑی عزیز ہوتی ہے، کسی کے ابو بڑے عزیز ہوتے ہیں نا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا؟ آپ سیرت پڑھ کے دیکھیے، حدیثیں پڑھ کے دیکھیے، رونا آئے گا آپ کو، روئیں گے آپ احترام کریں گے، عزت کریں گے آپ۔ ان کا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وہ ہمارا بھی پیارا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز وہ ہمارا بھی عزیز، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان سے محبت کی ہے، ہم بھی ضرور اس سے کیوں نہیں کریں گے بھائی، ظاہر ہے نا۔ چلیے، پہلے اسلام لانے والے مردوں میں، تمام معرکوں میں شریک ہونے والے، یہ
اور امت میں قیامت تک آنے والی رسول کے بعد سب سے بہتر خصوصیت پوائنٹس، رسول کے بعد، رسول سب سے افضل ہے، رسول کے بعد امتیوں میں سب سے بیسٹ، سب سے ٹاپ میں، سب سے نمبر 1 کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ مسلمانوں تمام صحابہ کے اتفاق اور اجماع سے آپ کی خلافت ثابت ہوئی، اور امت کا بھی اس بات پر اجماع ہے، امت محمد کا، کہ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے اچھے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ گزرے ہیں۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں 13 ہجری جو ہے آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کے بازو ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، کل قیامت کے دن میں بھی یہ شرف ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ان کے متعلق کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی بات یہ ہے، ان کی جو خلافت ثابت ہے، ایک تو صحابہ کا اجماع تھا، کیا حدیثوں سے بھی دلیلیں ملتی ہیں؟ علماء نے کہا کہ جی ہاں، حدیثوں سے بھی ان کی خلافت کی دلیلیں ملتی ہیں۔ سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے، اے سنیوں، اے اہل السنہ والجماعہ، کیا ہے یہ حدیث؟ پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ حدیث سے دلیل کیسے مل رہی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلاؤں اور ان کو کچھ لکھ کر دوں ابو بکر صدیق کے متعلق، تاکہ کل کہنے والے کچھ نہ کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا نہ کریں۔ حدیث کے الفاظ پہ بولیں، تاکہ کچھ کہنے والے کچھ نہ کہیں کل کو، اور تمنا کرنے والے کچھ تمنا نہ کریں۔ میں ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو بلا کے چیز حوالے کر دوں ان کے۔ پھر میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ ایک حدیث ہے مسند احمد اور ترمذی کی، حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد 2 لوگوں کی اتباع کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد 2 لوگوں کی اقتداء کرو، ابو بکر اور عمر۔ کس کے الفاظ ہیں؟ کس کی زبان مبارک سے نکلے الفاظ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ 2، پہلے میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کے نام لکھ کے دوں ان کو، تاکہ کہنے والے کچھ کل کو نہ کہیں، تمنا کرنے والے کوئی چیز تمنا نہ کریں۔ لیکن اس کا حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے آپ کو، اسی لیے آپ نے یہ نہیں کیا، ارادہ کر لیا اس کا۔ آپ نے سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد کیا کریں؟ امت کو تم فالو کرو میرے بعد 2 لوگوں کی۔ کون ہے؟ پہلا نام کس کا لیا؟ یہ 2، اور وہ دلیل بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ ہیں، بیمار ہیں، بیماری کی یہ حالت یہ تھی کہ آپ اٹھ کر مصلی تشریف نہیں لے گئے، اس کے لیے، کس کے لیے؟ امامت کرنے کے لیے طاقت نہیں تھی، اٹھے تو پھر چکر آ گئی تھی، تو آپ نے کیا حکم دیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ آپ ہیں حکم، مصلی پر، اپنے مصلی پر کسی کو امامت کے لیے کہنا اس بات کی علامت۔ اب خلیفہ کون ہوگا اس کے بعد؟ اتنی بات تو ہم کو سمجھ میں آ رہی، صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی، سمجھ میں، اسی لیے انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ خلافت کی۔ چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کی فضیلت، قرآن، کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ تفضیلاً، کیونکہ ان کی فضیلت ہے اس لیے ہم ان کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور وہ آگے ہیں۔ یہ فضیلت اور تقدم جو ہے اس کی دلیل کیا ملتی ہے ہمیں؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، تم کیوں نہ مدد کرو نبی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے جب کافروں نے دونوں کو نکال دیا تھا۔
جب وہ دونوں غار میں تھے اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہاں ساتھی سے مراد کون ہے؟ بات ختم، بات ختم ہے۔ اس کے بعد صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نے اللہ کے رسول سے غار میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی اگر اپنے پیروں کے نیچے بھی دیکھ لے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اللہ دونوں ہیں پھر اللہ، اس سے بھی آپ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سب سے زیادہ احسان مجھ پر اگر کسی کا ہے ساتھ دینے اور مال خرچ کرنے میں، اور کیجیے ہاں حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، امت میں لوگوں میں سب سے بڑا احسان اگر مجھ پر کسی کا ہے، دو چیزوں کا احسان، کس چیز کا؟ ساتھ دینا اور مال خرچ کرنا، وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت کے لیے آپ کو ترک کیا، چن لیا تھا، اور یہ بات خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمائی کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیسا مقام تھا، آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے بڑی بات بیان فرمائی اس حدیث میں، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے کیا حدیث ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یقیناً مجھ کو نبی بنا کر تمہاری طرف جب بھیجا تو میں نے تم سب سے کہا کہ میں نبی ہوں، تم لوگوں نے کہا کہ تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اپنی جان مال سے ابو بکر نے بڑی میرے لیے قربانیاں دی ہیں، تو کیا تم میرے ساتھی کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ ساتھی ہے نا ابو بکر سے، میرے ساتھی کو مت مارو، مت تکلیف دو ان کو۔ مشرکین نے جب تکلیف دی آپ نے فرمایا چھوڑ دو، میں نے جب کہا کہ میں نبی ہوں، تم لوگوں نے کہا مشرکو کافر و مکہ، تم نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ، ابو بکر نے کہا کہ سچ کہتے ہیں، پھر قربانیاں انہوں نے میرے لیے دی، میرے ساتھی ہیں، چھوڑ دو میرے ساتھی کو میرے لیے، یہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور ایک مشہور حدیث ہے جو آپ نے وہ بھی سنی ہوگی، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا اپنا تو ضرور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کی خلت، خلیل یعنی جگری دوست خاص ہو، تو اسلام کی خلت جو ہے، اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری فضیلتیں آپ کی ہیں۔ اس کے بعد ہم مانتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسرے خلیفہ اور دوسرا درجہ اگر کسی کو حاصل ہے صحابہ امت میں، وہ ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر ابن خطاب نام ہی ان کا ظاہر بات ہے، عمر ہی نام تھا، عمر بن خطاب ان کے ابا کا نام تھا، بن نفیل العدوی القرشی۔ سن 7 میں جو ہے بعثت کے 7 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال آپ نے جو 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا، اور تمام معرکوں میں آپ ساتھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے مسلمانوں کو بڑی عزت دی۔ کس سے؟ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ابھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ چلیے ان کا کیا مقام ہے؟ دوسرے خلیفہ ہیں، اور یہی وہ ہیں جن کو امیر المومنین کا سب سے پہلے لقب ملا، اور یہ مثال ہے عدل میں، عدل و انصاف میں ان کی مثال دی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد تمام صحابہ نے اجماعی طور پر جو ہے آپ کو اپنا خلیفہ چن لیا، اور فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں آپ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کب؟ 23 ہجری کا واقعہ ہے، 23 ہجری فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے آ کر خنجر مار کر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ان کی خلافت کل 10 سال 6 مہینے رہی، 10 سال 6 مہینے رہی۔ میں نے ابو بکر کا بتایا تھا نا خلافت کتنی رہی، نہیں بتایا؟ 2 سال 3 مہینے، 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنی رہی؟ 2 years 3 months، اور ان کی کتنی رہی؟ 10 سال اور 6 مہینے۔ ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ کچھ حدیثیں ان کی فضیلت کے متعلق آپ سماعت فرمائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون؟ ہاں اللہ تعالیٰ بول دیا آپ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جس گلی سے جاتے ہو، سنی ہوگی حدیث آپ نے، اے عمر آپ جس گلی سے جاتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں ہے حدیث؟ یہ سنی، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ چلیے دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ عنہ کے دل اور زبان پر جاری کر دیا. چلیے، عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ہیں. عبداللہ وہ کہتے تھے ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر. جب بھی کوئی مشکل ہوتی، کوئی معاملہ آتا تو کہتے دیکھو عمر نے کیا کہا، عمر کیا کہتے اس معاملے میں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے عمر کے کہنے پر اترا تھا. مطلب پورا قرآن ہے، چند آیتیں، چند چیزیں جو مشہور ہے. یہ بھی ترمذی کی حسن سند کی حدیث ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک اور ایک حدیث ہے جو ان کی فضیلت کو بتاتی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کراوی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد کان یکون فی الامم محدث. پہلے جو ہے امت میں جو ہے محدث لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دین کی تجدید کی ہے. تو اگر میری امت میں کوئی ہو تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری بھی فضیلتیں ہیں. ان کی اتنی فضیلتیں ہیں، ابو بکر صدیق کے بعد کسی کی فضیلت اتنی نہیں ہے جتنی ان کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کسی کی فضیلت اتنی نہیں ہے حدیثوں سے ثابت جتنی ان کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ پھر ہم تیسرے خلیفہ مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ تیسرے خلیفہ ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد ان کو خلیفہ چن لیا گیا. ان کا نام مکمل یہ تھا عثمان بن عفان. عثمان نام تھا، عفان ابا کا نام تھا ظاہر ہے. بن ابی العاص بن امیہ القرشی. یہ سب جو ہے عرب صحابہ ہیں، مہاجرین ہیں سب. اور کیے ہوں گے آپ، ابو بکر، عمر اور عثمان سب مہاجر ہیں. یہ بھی صحابہ میں جو پہل کیے تھے اسلام لانے میں ان میں سے ہیں، سوائے جنگ بدر کے. باقی تمام مارکوں میں آپ نے شرکت فرمائی. جنگ بدر میں کیوں شریک نہیں رہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رقیہ تھی نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے بیمار ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی بیماری کی وجہ سے بدر میں شرکت کرنے سے منع کیا تھا کہ تم اپنی بیوی کے پاس رہو، کیونکہ وہ بیمار ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادیاں ان سے کی ہیں. معروف ہے یہ بات، ذو النورین اسی لیے کہا جاتا ہے ان کو. کون ہے وہ دو بیٹیاں؟ نام ایک فاطمہ ہے، دوسری زینب ہے. دونوں سے جو ہے نا ایسی ہے نا، کہاں ہے جی؟ ہاں، ام کلثوم. چلیے، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ نہیں حاضر ہیں یا نہیں؟ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے اللہ کے رسول ایک کے بعد دیگر. کیا دونوں کی شادی ایک ساتھ کی؟ نہیں. دو بہنوں کو ایک ساتھ شادی میں نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ مسئلہ معلوم ہونا ہے. پہلے ایک سے اب ایک بیٹی سے شادی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمہارا دونوں کی داماد رہے ہیں آپ. پھر وہ وفات پا گئیں تو اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی دے دی. اور یہ حدیث معلوم ہے آپ کو، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی دیتا عثمان دونوں. چلیے، ان کی بھی بڑی جو ہے فضیلتیں ہیں. ذو النورین کا لقب ملا، اور ان کو جو ہے سن 35 ہجری ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا. تب تک کتنے خلیفہ ہم گزرے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعی موت ہو گئی تھی یا قتل کر دیا گیا تھا؟ وفات ہوئی تھی ان کی، قتل نہیں کیا گیا تھا. سیکنڈ، قتل کر دیے گئے. تھرڈ، سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ قتل کر دیے گئے. کیا ہے سمجھنے کی چیز ہے. تو کیا ہمارا دور فتنوں کا دور نہیں ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کو قتل کیے ہیں لوگ. یہ خوارج ہیں جنہوں، ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے. بہرحال صحابہ کو قتل کیے. خوارج نے جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. بہرحال ان کی خلافت جو ہے کل 12 سال رہی ہے، اور بقیع میں ان کو تدفین کیا گیا. ان کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں نہیں ہے. کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جنت البقیع میں ہے. نہیں 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 نہیں، بقیع میں ہے. جنت البقیع میں نہیں ہے ان کی قبر. ان کی قبر کہاں ہے؟ بقیع میں ہے. اور بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑی فضیلتیں ان کی آئی ہیں. اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب ان کو محاصرہ، ان کو وہ کیا بولیں گے، محاصرے کو گھیراؤ کر لیا گیا تھا، نہ کھانا نہ پانی. دیکھیے صحابی داماد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ہیں. جب ان کو بند کر دیا گیا، قید کر دیا، محاصرہ کر لیا گیا، تو کافی پریشان رہے. تو انہوں نے جو ہے بتایا، ضرورت پڑی بتانے کی، اس لیے بتایا اللہ کی قسم تم بتاؤ، کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ جس نے بیر روما خندق کھودا، کیا کہتے ہیں، کنواں کھودا، اس کے لیے جنت ہے. جو یہ کنواں دے دے گا مسلمانوں کو، کھودے گا نہیں بیر روما، تو اس کے لیے جنت ہے. تو میں نے جو ہے اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا تھا. یہ نہیں جانتے ہیں آپ لوگ، انہیں بتا رہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لشکر کی جیش العسرہ کو جو تیار کرے گا اس لشکر کو، اس کے لیے جنت ہے. تو میں نے اس لشکر کو تیار کیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ سب ہم جانتے ہیں. تو بتایا اپنی فضیلت کہ میں یہ ہوں تو آپ مجھے کھانا پینا روک کر تکلیفیں دے رہا ہوں، اور میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ باتیں بیان فرمائی. اس کے علاوہ جو ہے، اور عبد الرحمن بن سمرہ کی حدیث ہے کہ 1000 دینار، کتنے؟
1000 دینار لے کر لشکر کی تیاری میں تجہیز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ کی گود میں انہوں نے وہ دینار جو ہے رکھ دیے، وہ دینار رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں کچھ نہیں ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی جو ہے صحیح حدیث ہے جو ترمذی کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اس میں بھی بڑی فضیلت ان کی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا کیا مقام تھا۔ حدیث سنی ہوگی آپ نے، میں بتا دوں واقعہ کیا ہے۔ ہمارے نبی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام میرے گھر میں یعنی ان کے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا کچھ رانوں کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا، کپڑا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، یا کہتی ہیں کہ یا پنڈلیاں، پیارے پنڈلیاں نہیں معلوم ہو تو پوچھ لینا انگلش میں، ابو سے بولنا پنڈلی کس کو بولتے ہیں درس میں جو بولے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی اندر آنے کی، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اسی حالت میں تھے، آئے بات کیے بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے اجازت مانگی آئے بیٹھے بات کیے، اور اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی اور اندر آنے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو ٹھیک کر دیا، اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیا، تو اس کے بعد اجازت دی تو وہ داخل ہوئے بیٹھے بات کیے، اس کے بعد چلے گئے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ غیب نہیں جانتی تھی، آج کے لوگوں کو کیسے غیب پتہ چل جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا آئے تھے ابو بکر، آپ جیسے تھے ویسے بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد عمر آئے رضی اللہ عنہ، آپ ویسے بیٹھے رہے، پھر عثمان آئے تو آپ ٹھیک ہو گئے، کپڑے کو آپ نے ٹھیک کر لیا، لیٹے تھے آپ بیٹھ گئے، کیا مسئلہ ہے اس کا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں کیوں نہ شرماؤں، کیوں نہ حیا کروں اس آدمی سے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ یہ ہیں عثمان رضی اللہ عنہ جن کی یہ فضیلت ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ جس کو ہم مانتے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ مانتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، وہ ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کا بھی بڑا مقام ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے ان کو جو ہے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے تھے، علی بن ابی طالب، تو ابو طالب چاچا ہوئے، چاچا کے بیٹے تھے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ نمبر 2، نمبر 3 ان کے بارے میں مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے، مکہ میں پیدائش ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب سے آپ کی شادی کر دی ہے نا بیٹا، شاباش حذیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی جو ہے زینب سے جو ہے علی رضی اللہ عنہ کی شادی کر دی تھی؟ نہیں، کس سے کی تھی؟ اللہ بچا لیا، الحمدللہ، شکریہ، نہیں بولتے کس سے کی تھی؟ فاطمہ بیٹے، کوئی بات نہیں، کوئی بات ہے، ہم سب سیکھنے کے لیے بیٹھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے شادی کی تھی، اور تمام جو ہے مارکوں میں آپ شریک رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اللہ، تیسرے خلیفہ ہیں جن کو قتل کر دیا گیا، آپ کو قتل کر دیا گیا جمعہ کی شب، یعنی جمعرات کی رات، جیسے آج کی رات ہے ایسے، سن کب 40 ہجری، اور آپ کی خلافت کچھ 5 سال رہی ہے، کتنے؟ 5 سال آپ کی خلافت رہی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت والجماعہ کے نزدیک کہ آپ چوتھے خلیفہ گزرے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس میں سے ایک حدیث مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن، خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح میں جھنڈا، لشکر کا جھنڈا ایک ایسے آدمی کے حوالے کروں گا جس کے ہاتھ پر جو ہے خیبر فتح ہو، وہ ایسا ہے آدمی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کون ہے بھئی؟ ایک تو فتح بھی ہوگی، پھر اللہ اور اس کے رسول کا وہ محبوب، اور اس کو اللہ کے رسول سے محبت۔ سب جو ہے رات میں سوچنے لگے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ہو سکتا فلاں کو ملے گا، فلاں کو ملے گا، جھنڈا ہاتھ میں۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، این علی رضی اللہ عنہ، علی کہاں ہیں رضی اللہ عنہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، بیماری ہے آنکھیں، اسی لیے نہیں آئے وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر جو ہے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو شفا دے دی، جیسا کہ پہلے ایسے ہو گیا کہ کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد جھنڈا ہاتھ میں دیا، لشکر کا جھنڈا جو ہے ہاتھ میں دیا، تو انہوں نے کہا اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان سے لڑوں جب تک کہ وہ ہمارے جیسے نہ ہو جائیں؟
یعنی پورے مسلمان نہ ہو جائیں یا راستے پر ہمارے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعهم الی الاسلام فاقبلوا. حدیث لمبی ہے، بہرحال انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، پہلے تو ڈائریکٹ وہ مت کرنا، اٹیک مت کرنا، حملہ مت کرنا، پہلے جاؤ، جا کر جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دو، پھر ان کو بتاؤ کہ ان پر کیا کیا چیزیں واجب ہیں اللہ کے عبادت میں. تو قسم اللہ کی اگر اے علی تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگی. یہ چیزیں بخاری کی مشہور حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کی فضیلت ایک اور ایک حدیث سے بھی ثابت ہے. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے، وہ لوگ بھی بولتے ہیں حدیث، یہ سنیے کیا ہے حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، اے علی کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ تمہارا مقام میرے نزدیک وہی ہو جو مقام ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. دیکھو دیکھو بول کے بولتے رہو، ارے دیکھو دیکھو، تم لوگ نہیں دیکھتے، چشمہ پہن کے بھی صحیح نہیں دیکھتے. اس حدیث کے ایک اور ایک الفاظ ہیں جس میں یہ کہ اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کا مطلب دیکھو وہ دونوں نبی تھے، تو جو مقام ہارون کا اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تھا وہی مقام میرے نزدیک تمہارا ہے. اس کا مطلب دیکھو وہ بھی نبی، اس کے بعد وہ نبی، ایسا. اور خلیفہ وہ یہ پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکالتے. پرابلم بتاؤ، ایک باٹم لائن بتاؤ. کلام اللہ، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مراد میں مسئلے ہیں پورے. یہ حدیث ہے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیا مطلب اس کا؟ صحیح مطلب لینا. اصل مطلب جب غلط لیں گے نا تو مسائل وہیں سے بگڑتے ہیں سارے. مطلب صحیح لینا، مراد صحیح ہو. چلیے الفاظ واضح ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی فضیلتیں ہیں، ان کا مقام ہے. دیکھیے خود ایک حدیث سنی ہے بخاری کی، ایک حدیث ضروری ہے بولنا. محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابا سے پوچھا تھا کہ سب سے افضل کون ہے. علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا سب سے افضل کون ہے، سب سے افضل کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کس سے سوال کیا گیا؟ علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا سب سے افضل کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر. اب بولیے اس کے بعد پھر کون؟ تو انہوں نے کہا پھر عمر. اس کے بعد میں ڈر گیا کہ اب تیسرے عثمان بولیں گے. پھر میں نے کہا تو اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے، عمر کے بعد آپ ہی ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں تو ایک عام مسلمان آدمی ہوں. انہوں نے کہا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان آدمی ہوں. یہ بات انہوں نے بیان کی. یہ بخاری کے الفاظ ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ. اور آپ کو شاید تعجب ہوگا، یہ بات معلوم ہوگی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی عمر رضی اللہ عنہ سے کی. معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ یہ ذرا ایک کائنڈلی انفارمیشن یہ ذہن میں رکھ لو، اپنی چیز سائڈ میں کبھی ضرورت پڑے گی. کبھی بھائی آدمی بیٹی کس کو دیتا؟ جس سے محبت ہو یا نہیں دیتا، جس کا مقام ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی شادی کی، حالانکہ وہ کافی بڑی عمر کے ہو گئے تھے اس وقت. علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی عمر رضی اللہ عنہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری فضیلتیں آپ کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا قول ہے جو ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. وہ قول کیا ہے سنیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اصول میں سے یہ ہے کہ خلافت کے یہ لوگ 4 حقدار تھے ایک کے بعد دیگرے. اور جتنی گمراہیاں ہوئی ہیں خلافت کی وجہ سے، گمراہیاں بہت ہوئی ہیں خلافت کے مسئلے کو لے کر، خلافت کے مسئلے کو لے کر کافی گمراہیاں ہوئی ہیں. اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، ان میں سے کسی کی رضی اللہ عنہ مجمعین، ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی لان تان کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو وہ اپنے گدھے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے. کہتے ہیں شیخ وہ اپنا اس کا گدھا اتنا بھٹکا ہوا نہیں ہے جتنا یہ بڑا گدھا تو سیدھا ہے، سیدھا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے جو ہے خلفاء کو نہیں مانتا ہے. آگے جو ہے کہ یہ ہدایت یافتہ خلیفہ گزرے ہیں، سارے نیک ہیں. یہ کہاں سے انہوں نے بیان کیا؟ حدیث سے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو راشدین المہدیین صفات ان کی بیان کی گئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ نیک خلیفہ گزرے ہیں. اس کے بعد وہی حدیث جو ہے خلافت جو ہے 30 سال ہوگی اور اس کے بعد ملک ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام جو ہے خلافت کا کیوں کہا کہ 30 سال ہوگا پھر ملک ہوگا؟ تو خلافت کا مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو حکومتیں ہوں گی تو اس کو خلافت کا نام آپ نے دیا ہے. اب 30 سال کو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا. اور بھی اس سلسلے میں اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بادشاہت اسلام میں ہے. اگر آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا حدیث میں کہ میرے بعد جو ہے خلیفہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ایک حدیث ہے میرے بعد جو ہے 12 خلیفہ ہوں گے.
میرے بعد کتنے؟ 12 خلیفہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. یہ الفاظ ہے حدیث. میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے گا. تو ملک جب دے دے اللہ تعالیٰ, یا تو ملک بنے, کوئی بن جائے اپنی خود, اس کو ایکسیپٹ کرنا اسلام میں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, ٹھیک ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں اور نئے نئے خلیفہ آئیں گے, دیکھیے یہ مسئلہ خلافت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کو لے کر اب حال حال میں جو IS والوں نے جو کیا ہے, حال حال میں کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا کہ اس سے کتنی گمراہیاں ہوئی لوگوں کی, کتنا نقصان ہوا ہے. ایسے ہوگا, یہ کیوں ہوگا, اس کی وجہ کیا ہے, میں بات ختم کر رہا ہوں تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے. وہ یہ کہ دیکھیے خلافت کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے, کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے. کیا مطلب خلافت کا, خلیفہ کون ہے, خلیفہ کون ہوں گے, خلافت کے متعلق حدیثیں آئی ہیں تو کیا ہے وہ حدیث, اور ان حدیثوں کو ہم کیسے سمجھیں. بس بادشاہت کا انکار نہیں ہے, بادشاہت اسلام میں ہے. اس کی دلیل قرآن سے ہے, نبی نے اللہ سے بادشاہت مانگی. اگر بادشاہت اسلام میں نہیں ہوتی تو نبی دعا نہیں کرتے. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی یا نہیں کی؟ مانگ رہے ہیں, نبی ایک چیز مانگ رہے ہیں, ایک چیز, اور اللہ بادشاہ بنایا. اور ہاروت اور ماروت کا کیا, طالوت اور جالوت کا قصہ آپ جانتے ہیں, اس قصے میں بھی بادشاہت کا ثبوت ہمیں آیتوں سے ملتا ہے. بس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی, پھر اس کے بعد ملک ہوگا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا 12 خلیفہ میرے بعد ہوں گے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. بہت سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا, آپ عبد رسول بنیں گے یا ملک رسول بنیں گے, بادشاہ رسول ہوں گے یا بندے رسول, بادشاہ رسول یا بندے رسول. چوائس دی گئی, اس کا مطلب اجازت جائز ہے, حرام چیز کی چوائس دی جاتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے. چوائس دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کو کیا بادشاہ رسول بنا دیں یا بندے رسول رہیں گے, تو آپ نے بندے رسول تواضع اختیار کیا. اس کا مطلب بادشاہت اگر غلط ہوتی تو آپ کو بتائیں, نہیں چوائس ہی نہیں ہوتی بھائی, آپ کو رسول بنا دیا گیا, ختم ہے. آپ ملک ہوں گے یا ملک نہیں بنیں گے, بادشاہ چاہیے یا نہیں چاہیے, آپ نے نہیں قبول کیا. لیکن کیا کہتے ہیں اس کو, وہی چوائس دینا, اختیار دینا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جواز ہے, اور حدیثیں بہت ساری موجود ہیں. اگر کوئی اپنے پاور سے بادشاہ بن جائے تو سمع و طاعہ, سنیں گے اور اطاعت کریں گے, ہم سنیں گے اور اطاعت, الا یہ کہ وہ ایسی بات کا حکم دے جس سے اللہ کی نافرمانی. حجاج ابن یوسف کا دور, بہت سارے واقعات موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے عمرہ آئیں گے, نہیں تمہاری زندگی میں ایسے عمرہ آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے. عمرہ نہیں, وہ بھی امیر بڑا ہوتا ہے, وہ گورنر, جن کو تم ناپسند کرو گے, کیا کریں گا, سنو اور اطاعت کرو. ایسے آئیں گے جو نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھیں گے. حجاج ابن یوسف کا دور دیکھیے, کیا حجاج کے خلاف بغاوت کی صحابہ نے؟ صحابہ نہیں تھے اس دور میں. حجاج نے کیا کیا, کیا شریف آدمی تھا حجاج, قاتل ہے وہ صحابہ کا, معلوم ہے آپ کو. حجاج جو ہے, جو گورنر تھا عراق کا, وہ اس نے کیا نام ہے وہ, عبداللہ بن زبیر کا قتل کیا. صحابہ کا قاتل ہے وہ, ظالم تھا وہ, سفاک تھا, خون بہایا اس نے. لیکن اس کے خلاف کیا بغاوت کی گئی, آواز اٹھائی گئی اس کے خلاف؟ نہیں. اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں جب تک کہ آپ اوپنلی کفر نہ دیکھیں, اور اس اوپنلی کفر اوپنلی چھپا ہوا کفر نہیں ہے, کفر بواہ کفر ہو, اوپنلی ہو, اور یہ کفر ہے بول کر, اس کی دلیل آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ہے. یا نمازوں کو بند کر دے اگر کوئی بادشاہ, تب جو ہے اطاعت اس کی نہیں کی جائے. یہ ایک بات. دوسری بات, دشمنوں کی چال ہوتی ہے, وہ مختلف ڈور سے آتے ہیں. پہلے جو ہے وہ آئے, ایک بہت بڑا ڈور یوز کیے, ختم کر رہا ہوں میں بات کو, حب رسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دروازے سے مسلمانوں کے درمیان آئے, اور ان کے عقیدوں کو ایسے بگاڑ دیا کہ اللہ کی عبادت کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہونا ہو رہی ہے, نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنا, فرقے بنا دیے ایسے, جماعتیں ایسی بنا دی مسلمانوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں. معلوم یا نہیں معلوم, یہ بات معلوم ہے سب کو. اور اولیاء شرک اکبر اسی راستے سے آیا. ہاں, مسلمانوں میں تفریق کی گئی, لڑاتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر. کیا ہے بھائی, محبت ادھر بھی ہے ادھر بھی. کون سا مسلمان دنیا میں جس کو محبت نہیں ہوئی؟ سمجھنا ہے محبت کا مطلب کیا ہے بھائی, محبت کا تقاضا کیا ہے. ارے کوئی سرزمین پہ ایسا نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھنا جس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے بھائی. پھر لڑنے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا, یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس کا مطلب there is something, تربیت کی جاتی ہے. یا روافض جو ہے نا خبیث, ان کی تربیت, یہ اپنے بچوں کو جو ہے سنیوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں. اصل مسئلہ صرف تربیت کا ہے, بری تربیت ہوتی ہے اصل, اور کچھ نہیں. بری غلط تربیت کی گئی ہے اس کے, ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ یہ دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن. اور دشمنی کر رہا ہے. پیچھے جو ہے ان کے یہود ہیں جو لڑاتے ہیں,
اور آپس میں یہ لوگ لڑ کر جو اپنی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، اور اتنا خسارہ، اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ بس۔ تو مسئلے کو، کوئی بھی دین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع ہونا چاہیے انسان۔ آخری پوائنٹ سنیے، علماء کی طرف رجوع ہوئی آپ اگر علماء کو چھوڑ دیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ اب خلافت کا مسئلہ ہے، آپ علماء سے رجوع ہوں، آپ علماء سے رجوع ہو کر آپ علماء سے سمجھیں مسئلہ خلافت کو۔ ارے جب یہ آئے آپ علماء سے ملے، کہاں گئے لوگ؟ عجیب ہے، ارے میڈیا ان کے ہاتھ میں، مجھے آج بھی یاد ہے وہ ابو بکر خبیث کی جو ہے تقریر، خطبہ میں عربی میں اس کا سنا تھا، میں انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت، دوسرے دن، اور جو ہمارے ساتھی نے جنہوں نے بتایا تھا مجھے، دیکھا شیخ صاحب یہ دیکھیے ایک دن کے بعد ویورز کی جو ہے گنتی دیکھیے آپ، کتنے لوگوں نے اس خطبے کو سنا ہے۔ خطبہ دے رہا وہاں موصل کی مسجد میں کھڑے ہو کر، اس نے جو دیا تھا پرانی بات بتا رہا ہوں، اور بعد میں لوگ اس کو خلیفہ سمجھ گئے، عربی میں خطبہ دے رہا ہے، ہاں وہ ہے، چلو خلافت آگے، خلافت ہے۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں یوز کیا، ذہن کیا۔ ہمارے لوگ یا مسلمان کیوں بھٹکے؟ بعض ان کی باتوں میں آ گئے، تصدیق کر لی، کیوں؟ کیونکہ علماء سے دور، ایک تو دین کی نالج نہیں ہے، علماء سے قریب بھی نہیں ہے، بعد میں سمجھ میں آ رہے نہیں، انہیں مسلمان ہی نہیں ہے وہ تو بعد میں بعد میں جب کیا بولتے ہو، طوفان آنے کے بعد کیا کریں گے؟ آپ گھر کو بچائیں گے؟ پانی گھس گیا گھروں میں، کمروں میں، ڈوب گئے لوگ، اس کا چلو چلو پانی نکالو، ارے اب کیا نکالو؟ پانی ڈوب گیا، سامان خراب ہو گیا، بچے ڈوب گئے، اب آپ پانی نکالو گے؟ جب پانی آ رہا تھا، پتا چلا کہ پانی آ رہا ہے، جب سمجھ میں نہیں آیا، نہیں پانی نہیں، یہ تو پینے کا پانی آ رہا ہے، سمجھے آپ؟ یہ طوفان آ رہا تھا، طوفان کو نہیں پہچانے، علماء سے رجوع ہوتے، علماء بتاتے ہیں یہ پینے کا پانی نہیں، طوفان ہے، تمہارے گھر کو ڈوبے گا، لے ڈوبے گا، تمہارے بچوں کو لے ڈوبے گا، سمجھے نہیں؟ یہی مسئلہ یاد رکھنا، جب جب علماء سے دوری ہوگی، کتاب و سنت کو نہیں صحیح طریقے سے سمجھا جائے گا، فتنوں میں مبتلا ہوگی امت، بھٹکیں گے، اور دشمن ایسے ہی الگ الگ دو راستوں سے جو ہے امت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے عقیدوں کو، ان کے منہج کو خراب کرنے کی کوشش۔ آج بھی میڈیا جو ہے بدنام کر رہا ہے، سعودیہ کو بدنام کرنے میں کیا کم رول ہے میڈیا کا؟ دیکھیے آپ، ایسے بہت سارے راستے، دیکھیے حق کو پہچاننا، فتنوں کے دور میں جو ہے اپنے آپ کو سیف رکھنا، اپنی زبانوں پر لگام دینا، ہم کہاں ہیں اس کو دیکھنا، کیا ہم علماء کے ساتھ ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، ایک نیا مسئلہ امت میں پیدا ہو گیا، اس مسئلے کے بارے میں علماء کا کیا موقف ہے، وہی ہمارا موقف ہوگا۔ علماء کا موقف چھوڑ، علماء کا سٹینڈ، موقف ہے سٹینڈ، علماء کا سٹینڈ کیا ہے، ہم اس سٹینڈ کو چھوڑ کر اپنا الگ سٹینڈ ایک بنائیں ہم، تو ہمارے لیے بربادی ہوگی، نقصان ہوگا، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے